الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس جہان میں پیدا فرمایا ہے اور بے شبہہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ ساتھیوں، سامعین اور ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس ماہ مبارک کے ایک ایک کڑی ہم الحمدللہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ وار نماز تراویح کی خلاصہ کلام جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس مناسبت سے آج کے اس نماز تراویح کے اندر تلاوت کے بعد جو خلاصہ کلام ہے وہ ہے 9واں پارہ۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے ایک بڑی عظیم سبق رکھا ہے، لیسن رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مطابق غور اور تدبر کرتا ہے، یقیناً اس کو مل جاتا ہے اور اس منزل پہ، اس جگہ پہ آدمی پہنچ جاتا ہے۔ آج اس نماز تراویح کے اندر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے گزری ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو دعوت توحید لے کر فرعون کے پاس پہنچے وہ دلائل، اور اسی طریقے سے فرعون نے جو سوال کیا تھا وہ سوال بھی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ پیغام رکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرعون کے پاس پہنچے اور انہیں دعوت توحید پیش کی، اور دعوت توحید یہ تمام کے تمام انبیاء کا ایک مشن رہا ہے، ایک سنت رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کسی کے پاس اگر کوئی جملہ، اگر کوئی پیغام رکھا تو کیا ہے؟ توحید۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، ایک رب کو ماننا، ایک رب کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات کو اپنے اندر بسا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دعوت توحید پیش کی، کیا سوال کیا؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تم سچے ہو؟ ہمیں یقین کیسے ہوگا کہ تم آئے ہو پیغام لے کر کے؟ سوچو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو ڈال دو، اس لاٹھی کو ڈال دو، یقیناً وہ بالکل ایک سانپ بن گئی۔ دوسرا یہ کہا، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دبا کر کے نکالا تو چمکتا ہوا ہتھیلی دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اس چیز کو، اس دعوت کو تسلیم کرو، اس کو مان لو۔ لیکن یقیناً میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس سرزمین میں، اس دنیا کے اندر
حق بات کو، حق پیغام کو، حق چیز کو اگر کسی نے انکار کیا ہے، جھٹلایا ہے، تو بڑے لوگوں نے، لیڈران نے، قوم کے سرداروں نے، قوم کے پیشواؤں نے حق بات کی تسلیم کرنے کے بجائے اس کی تکفیر کی، اس کو انکار کیا۔ فرعون نے وہی کیا، اور جتنے بھی خریدے ہوئے جادوگر تھے، سارے جادوگروں نے ایسی جادو کی کہ پوری سرزمین جادوؤں کے ذریعے سے سانپ سے بھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پھر پھینکو۔ ان کی اس لاٹھی جو سانپ بن گئی، آنن فانن، لمحوں میں سارے مصنوعی جادوگروں کی جادو نگل گئے، ختم لمحوں میں۔ بھلا اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے ریڈی میڈ بنی بنائی جادو کوئی ٹک سکتے؟ سارے پریشان۔ ہم تو سمجھ رہے تھے دنیا میں ہم ہی ہیں سب سے بڑے جادوگر، لیکن یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی ہی وستار کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، دلچسپ واقعہ ہے، اس کو خود سے پڑھنا چاہیے، خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نماز تراویح کے اندر 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے سن لیے تو یہ سن لینے کی وجہ سے پوری ساری باتیں آپ کے دل میں نہیں اتر پائے گی، نہیں آ سکتے۔ لہذا اس کو مزید جاننے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے آپ سننے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ اس کے ڈیپ میں جائیے، اس کی باریکی میں جانے کی کوشش کیجئے، تب آپ کا یقین اور آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا اور درست ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے، لوگوں کی ذہنیات کو اور لوگوں کے بارے میں اس کے اللہ تبارک و تعالی نے حالات کو اس کے جسموں کے ساتھ جو نوازا ہے اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ رب تعالی نے کہا ان لوگوں کی تذکرہ کرتے ہوئے جن کو سمجھ میں نہیں آتا یا سمجھتے ہیں عمل میں نہیں لاتے، ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے پاس دل ہیں سمجھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھ ہیں دیکھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ جانور کس کو کہتے ہیں؟ 4 پاؤں والے، 4 پیر والے۔ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے اس کو سننے کے باوجود، اس کو جاننے کے باوجود، اس کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرنا یا اس کی باریکی میں، اس کے تہ میں نہ جانا، میرے بھائیو ایسے لوگوں کو جانور کہا اللہ تعالی نے۔ جانوروں میں اور انسانوں میں پھر کوئی فرق نہیں۔ میرے بھائی وہ کھانا کھا کر کے سمجھ میں نہیں آتا تو گویا کہ وہ گھاس کھانے والے جو جانور ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور رب العالمین کی جو علامتیں ہیں، رب العالمین جو رب ہونے کی اپنے سارے شان بان کو بیان فرمایا ہے، اس جانور کے اندر ہیں لیکن اس انسان کے اندر نہیں۔ ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان تو ہیں لیکن دیکھنے میں انسان ہیں، عملاً قولاً اور فعلاً یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیو انسان ہیں، انسان والا کام کرو، انسان ہے انسان والا کام کرو، حیوانوں والا کام نہ کرو۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود اگر وہ نہ سمجھیں، اگر وہ نہ مانیں تو رب العالمین نے ایک بڑی ہی زبردست الٹیمیٹم دیا ہے ان کافروں کے لیے، ان نہ ماننے والوں کے لیے۔ کیا الٹیمیٹم دیا ہے؟ کہ میں ضرور بضرور انسانوں سے لے کر جنات تک، ان تمام نافرمانوں کو لے کر ان تمام لوگوں تک جن کے پاس حق پہنچنے کے باوجود نہیں مانتے، تو ہم جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دیں گے اللہ تبارک و تعالی نہ ماننے والوں کے لیے۔ ایک بہت بڑے الٹیمیٹم ہے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، جب ہم روزہ رکھتے ہوئے دھوپ اگر بڑھ جائے
راستے میں چلنے میں پرابلم، گھر میں سونے میں پرابلم، اندر گرمی، پیٹ کے اندر گرمی، دھوپ کے ٹیمپریچر برداشت نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچو تو صحیح۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم ضرور بضرور جہنم کو بھر دیں گے، تو اس تپش کو، اس حرارت کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم 12 سے لے کے 15 گھنٹے تک، صبح کھانے کے بعد شام تک گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو یہ سورج آسمان میں کتنی اس کی فاصلہ، اس کی فاصلے کو دیکھو آپ، کہاں ہے وہ سورج، لیکن اس کی تپش کو دیکھو۔ لیکن اللہ اکبر، اس دن کا عالم کیا ہوگا جس دن یہ سورج قریب سے قریب آ جائے گا، انسان کے سر کے اوپر آ جائے گا، انسان کے نزدیک آ جائے گا، اس دن کا عالم کیا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں۔ یہ الٹیمیٹم ہے سارے لوگوں کے لیے، مسلمانوں، مومنوں، مشرکوں، یہودیوں، سب کے لیے۔ اس بات کو اندازہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک حیلہ کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ان بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، ان یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ حیلہ کیا تھا، حیلہ۔ اور حیلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کے دن صرف اور صرف تم عبادت کرنا، عبادت کے سوا کچھ نہیں کرنا۔ ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن ان لوگوں کو یہ حکم ہوا تھا کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، عبادت کرنا ہے، عبادت۔ جیسے آج مسلمانوں کو کیا کہا ہے؟ جمعہ کے دن فریش ہو کر، تازہ ہو کر صف اول میں اور امام کے قریب جلد سے جلد آ جانا، پہنچ جانا چاہیے، لیکن آ رہے ہیں۔ ہفتے کے دن ان لوگوں کو حکم ہوا تھا عبادت کرو، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں آتے تھیں اور کہا تھا مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، پکڑنے سے منع فرمایا تھا، آزمائش تھی۔ اور وہ لوگ اس زمانے میں بڑے بڑے تالابوں کو کھودے ہوئے تھے، شکاری لوگ تھے، دیکھا مچھلیاں آ رہی ہیں، اب کیا کریں گے؟ دل مار لیتا ہے، دل مچل جاتا ہے۔ اپنے اپنے تالابوں میں مچھلیوں کو سیدھا کر دیا، گھس گئے اور اس کو بریک لگا دیا۔ ہفتے کے دن منع تھا، ہیلے چلے، چال چلے، بند کر دیا اور اتوار کے دن پکڑے۔ اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو نہ نبھانے کے ساتھ ساتھ، حیلے کے ساتھ جب یہ کام انجام دینے لگے تو کیا ہوا پتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب کے سب کو بندر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سب کے سب کو رب العالمین نے بندر بنا دیا۔ جی آج یہ بندر جو دیکھ رہے ہیں، کیا کوئی معمولی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ جی یہ بندروں کو جو دیکھ رہے ہو نا آج، جی یہ بنائے ہوئے بندر ہیں۔ وہ ذلیل کام کرے جس کی وجہ سے بندر بن گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے جو وعدے ہیں، جو حکم ہے، اس کو توڑ کر، اس کو چھوڑ کر ہم الگ راستہ ڈھونڈیں تو ممکن ہو اللہ تبارک و تعالی بندر بنا دے، ممکن ہو اللہ رب العالمین انسان کی شکلوں کو بدل دے، ممکن ہو اللہ تبارک و تعالی اس راستے سے ہٹا کر تمہارے جگہ پر کسی دوسرے کو لا کے کھڑا کر دے جو تم سے بہتر ہوگا، تم سے اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو منع فرمایا تھا ہفتے کے دن کسی اور چیز کی شکاری کرنے سے، کہ تم صرف اور صرف کیا کرو؟ صرف اور صرف عبادتیں کرو، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا کام کرو۔ لیکن نہیں، وہ لوگ ہٹ گئے اپنے راستے سے، وعدے سے مکر گئے، اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا۔ ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے چلتے چلتے آج کے اس 9ویں پارے کے اندر اور ایک بڑی ہی یقین والی بات کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ یہ کہا ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھتا ہے، قرآن مجید کی اس لجنے کے اندر بیٹھتا ہے، تو انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان اور اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہم پورے قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں سنتے ہیں، سننے کے بعد اس کا اثر سال بھر ہونا چاہیے، سال بھر ہونا چاہیے۔ تو لوگ چاند دیکھ کر کے شروع کرتے ہیں اور چاند دیکھ کر کے بند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ تو پیغام ہے، یہ سال بھر کے لیے ہماری جو بیٹری ہے وہ فل ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو یہ دیا ہے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن سننے والے، قرآن کو پرکھنے والے، قرآن کے قریب، قرآن کے مجلس میں بیٹھنے والے، کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے اوپر یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ مین چیز بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہم نماز تراویح کے اندر نہیں، ساری نمازوں میں ہم یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم ایسا تو نہیں کہتے نا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، بھی لگائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کوئی ہے؟ یہ بھی تو بھی ہے، ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مفہوم اور اس کا مقصد تو یہ ہوا نا۔ لہذا میرے بھائیوں، ان چیزوں سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یقین بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں اس کو مزید حوصلہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک کڑی اور ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جب اللہ رب العالمین کی کوئی آدمی توکل اور یقین پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے مدد کے لیے، اس کے حامی کے لیے، اور اللہ رب العالمین اس کے کارساز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، تمہارے سننے کے لیے کافی ہے، تمہاری غیبی مدد اور انتظام کرنے کے لیے کافی ہے، کسی کی مدد نہیں۔ لیکن بھروسہ کر کے تو دیکھو، یقین پیدا کر کے دیکھو۔ تھر 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 کافر، مشرک، یہودی، نصرانی جیسے اپنے پیروں تلے کانپتے رہتے ہیں، ویسے اگر ایک مسلمان کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی اس 9ویں پارے کے اندر بہت ساری بنیادی باتیں بیان فرمائے۔ یہ چند مختصر اور چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو، نوجوانوں کو اور بالخصوص خواتین کو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کے اندر یقین پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کے اندر استقامت، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایک قسم کی جو جستجو ہونی چاہیے، جو فکر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی وہ فکر بھی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم جو نماز، تراویح اور ماہ رمضان المبارک کے جن جن چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔